السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس طرح کا کھیل نواز شریف کی قیادت میں نون لیگ کھیل رہی ہے، جس طرح جنرل فیض حمید کی گرفتاری کو نون لیگ اچھال رہی ہے، میں کوئی بات ایسے نہیں کرتا۔ ہم نے اپنا سبق سیکھ لیا ہے۔ اندھا دھند ایسا نہیں ہے کہ کمپنی نے ایک بیانیہ پھیلایا کہ جی نواز شریف کی فیکٹری سے بھارتی ملازمین نکل آئے تو ہم بس یقین کر لیں گے۔ ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے، بہت آگے بڑھ چکے ہیں، ہم ساری گیمز کو سمجھ چکے ہیں، لیکن جو میں آپ کے سامنے ڈاٹس کنیکٹ کرنے لگا ہوں اس سے آپ بھی قائل ہو جائیں گے کہ جو بات میں کر رہا ہوں وہ بات 100% درست ہے۔ امریکی جریدوں کے لکھے گئے آرٹیکل آپ کو مل جائیں گے، آپ کو بھارتی جریدوں کے لکھے گئے آرٹیکلز مل جائیں گے کہ پاکستان کی ISI روگ ہے، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ روگ ہے۔ اب آپ نے ذرا بیانیہ سمجھنا ہے تاکہ آپ کو انڈرسٹینڈ ہو کہ میں کیا رہا ہوں۔ یہ امریکہ اور بھارت کا بیانیہ ہے۔ ہم آج تک اس کو ڈینائی کرتے آئے ہیں، ہمارے گھر میں کیا لڑائی ہے وہ ہم خود لڑ لیں گے، لیکن اس ٹائم بیانیہ بھارت اور امریکہ کا چلایا جا رہا ہے۔ مثلا عطا تارڑ کہتا ہے کہ عمران خان اور فیض حمید کے گٹھ جوڑ کے معاملات ملک دشمنی کی بدترین مثال ہیں۔ 2017 کی ایک انکوائری سے معاملہ شروع کرنے کے بعد مسلسل ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ جنرل فیض حمید ملک دشمن تھا، جنرل فیض حمید غدار تھا، جنرل فیض حمید اپنا ایک پیرل نیٹ ورک چلا رہا تھا جب وہ حاضر سروس بھی تھا اور جب وہ ریٹائر بھی تھا۔ اس سے کیا نقصان ہونے والا ہے؟ اب آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اس کے کتنے گہرے اثرات پاکستان کے لیے ہو سکتے ہیں۔ یہ کتنا خطرناک بیانیہ ہے، نہ اس ٹائم انہیں سمجھ آ رہی ہے کہ کن طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں یا بغض عمران میں کر رہے ہیں، اور ان کا ساتھ دینے والے ان کے ہینڈلز کو بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بیانیہ کتنا خطرناک ہے۔ امریکہ اور بھارت، ناظرین کرام، امریکہ اور بھارت ہمیشہ یہ کہتے آئے ہیں دہشت گردی ہو کہیں بھی، بھارت میں ہو، آگے پیچھے کہیں بھی ہو، ہم پہ الزام آتا ہے اور یہی کہا جاتا ہے کہ آپ کے جرنیل روگ ہیں، آپ کی آرمی روگ ہے، حکومت کے نیچے نہیں ہے، حکومت کے کہے سنے میں بھی نہیں ہے۔ یہی بھارت کہتا ہے، یہی امریکہ کہتا ہے۔ ممبئی حملوں میں جب ہوا ممبئی حملے، نواز شریف نے کیا بولا ڈان لیکس میں؟ لیکن بھارت کا یہی دعویٰ تھا کہ ہم نواز شریف پہ تو اعتماد اور اعتبار کرتے ہیں، وہ تو نہیں ہم پہ حملے کروانے کا کبھی بھی کہے گا، لیکن یہ حملے آرمی نے کروائے تھے۔ ISI روگ ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ایسا شخص جو 2-3 سال DGC رہا، کم از کم 2 سال، یعنی ڈائریکٹر جنرل کاؤنٹر انٹیلیجنس ISI کے اندر 2 سال رہا، ایڈجنٹ جنرل رہا، اس کے بعد DG ISI رہا، کور کمانڈر پشاور رہا، اور پھر اس کے بعد کور کمانڈر بہاولپور بن گیا۔ تو اتنے اہم عہدوں پر ایک شخص ہے اور اس کے بارے میں نون لیگ کیا بول رہی ہے؟ دیکھیں، فوج کے اندر اگر کوئی احتساب ہو رہا ہے وہ اندر ہوتا ہے، اس کی خبریں نون لیگ کو کیسے مل رہی ہیں؟ نون لیگ کا یہ بیانیہ بنانا کہ فوج کے اندر ایک ایسا پیرل سیٹ اپ ہے جو روگ ہو گیا ہے، اپنے آرمی چیف کے کہے سنے میں نہیں تھا، آرمی چیف کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ سب کچھ چلا رہا تھا۔ حکومتیں بھی وہ چلا رہے تھے، لوگوں کی حکومتیں گرا بھی رہے تھے، جج بھی مینج کر رہے تھے، بھتے بھی لے رہے تھے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ بھارت کا بیانیہ سچ ثابت ہوتا ہے۔ فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ گھر کی لڑائی میں آپ اپنا ننگا کرتے ہیں جسم، دشمن کو دکھاتے ہیں، یہ دشمن کا بیانیہ ہے جو چلایا جا رہا ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عام لوگ یہ بات کریں، کوئی یوٹیوبر بات کرے، یہ میٹر نہیں کرتا۔ حکومت وقت کا ترجمان یہ بات کر رہا ہے تو اس سے فرق پڑتا ہے۔ جیسے نواز شریف کا ممبئی حملوں کا بیان کلبھوشن کے کیس میں استعمال ہوا تھا، کل کو نون لیگ کا یہی بیانیہ کہ ISI کا DG روگ تھا، ملک دشمن تھا، ISI کا DG اپنے آرمی چیف کے نیچے نہیں تھا، وزیر اعظم کے نیچے نہیں تھا، اپنے ہی ملک کے خلاف سازشیں کر رہا تھا، اور ظاہر آؤٹ آف کنٹرول تھا، تو اور کدھر کدھر سازشیں کی ہوں گی۔ تو یہ کتنا خطرناک بیانیہ ہے، آپ امیجن کریں۔ لیکن اس کا ایک دوسرا نقصان ہے۔ پاک فوج کا ہی ایک ادارہ، یا جسے اسٹریٹجک کمانڈ ڈویژن کہتے ہیں، ہمارے نیوکلیئر ایسڈز کی حفاظت ان کے ذمے ہے۔ اب آپ نے ایک نیریٹو بنا دیا کہ ہماری فوج کا ایک DGC جو ISI میں کام کرتا ہے، یہ پریمیئر ایجنسی ہے ہماری، وہ کور کمانڈر بھی رہ چکا ہے ملٹیپل جگہ پہ، وہ DG ISI رہا تقریباً 2.5 سال، وہ روگ ہے، اپنا نیٹ ورک چلا رہا ہے، اپنے ملک اور اپنی فوج کے خلاف کام کر رہا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ دنیا کو کیسے یہ بتائیں گے کہ کوئی اور کور کمانڈر، کوئی اور بندہ
جس کے ذمے ہمارے ایٹمی ہتھیاروں کی حفاظت ہے وہ روک نہیں ہو جائے گا، وہ ان کا غلط استعمال نہیں کرے گا، وہ کسی ملک کو بیچ نہیں دے گا یا چلا نہیں دے گا بھارت پر یا کسی اور ملک کے اوپر، تو آپ کیسے یہ گارنٹی دیں گے؟ آپ مجھے بتائیں۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان لوگوں کو احساس نہیں ہے۔ ابھی بغض عمران میں یہ اپنے ادارے کو خود کمزور کر رہے ہیں، اور اب میں آپ کو اسٹریٹجی بتاتا ہوں نواز شریف کی کہ کیا ہے۔ ناظرین اکرام، نواز شریف ان کا لاڈلا بچہ ہے، ان کا لگایا گیا پودا ہے، لیکن حصوں کی تقسیم پر ان کی لڑائی ہوئی اور 3 بار نواز شریف کو ذلیل کر کے نکالا گیا۔ اب بچہ تو اپنا ہی تھا، نکال دیتے تھے اور پھر ضرورت پڑنے پر ڈیل کر کے واپس لے کے آتے تھے۔ اب نواز شریف بڑا خوری آدمی ہے۔ نواز شریف نے دل میں ایک کھور رکھا ہوا ہے 90 کی دہائی سے کہ میں لاڈلا بچہ، انہی کا لگایا گیا پودا، جنرل جیلانی، جنرل ضیاء الحق نے مجھے لگایا تھا، یہ ہوتے کون ہیں مجھے نکالنے والے؟ تو اس نے دل میں ایک کھور پالا۔ 90 کی دہائی سے اس کی خواہش تھی کہ میں نے اب ان کو پنجاب پولیس بنانا ہے، اور دوسری خواہش یہ تھی کہ میں نے ان کو اتنا ذلیل کرنا ہے اقوام عالم اور پاکستان میں کہ دوبارہ یہ سر اٹھانے کے قابل نہ رہیں، کیونکہ 2 بار وہ کوشش کر چکا تھا پہلے بدلہ لینے کی، ناکام ہو گیا، اور سمجھ گیا تھا کہ مخالف کھڑے ہو کے وہ کچھ کر نہیں سکتا کیونکہ عوام میں اس کی جڑیں نہیں ہیں۔ تو پھر ساتھ مل کے تابعداری کر کے اندر گھس کے اس بندے نے وہ نقصان پہنچایا ہے فوج کو۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر پاکستان کے سارے دشمن اکٹھے ہو جاتے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے جو اس بندے نے لندن پلان 1 اور لندن پلان 2 بنا کے فوج کو نقصان پہنچایا ہے۔ چھوڑ دیں فی الحال جو ٹاپ پر جرنیل ہیں ان کی ہم بات ہی نہیں کرتے، ہم پورے ادارے کی بات کر رہے ہیں اس ٹائم۔ جو نواز شریف نے نقصان پہنچا دیا ہے وہ پاکستان کے سارے دشمن مل کے بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن وہ خوش ہے۔ اس نے پنجاب پولیس والی حالت بھی کر دی، اپنا بدلہ بھی لے لیا جو بار بار اسے نکالا گیا تھا ذلیل کر کے۔ اس بار اس نے ساتھ مل کے دوست بن کے جو ڈسا ہے، یقین مانے کہ ایسی جگہ ڈسا ہے کہ پانی بھی نہیں مل رہا۔ تو اب طریقہ کیا ہے؟ جلدی لندن پلان 1 اور 2 کے سارے کردار یا تو معافی مانگیں اور پلٹ آئیں سیدھے رستے پر، یا ان کرداروں کو نکال دیا جائے اور شفاف لوگ اوپر آ کر کنٹرول سنبھالیں۔ یہ 2 ہی رستے ہیں، تیسرا کوئی رستہ نہیں ہے۔ لندن پلان کو ختم کرنا پاکستان کی بقا کا مسئلہ بن چکا ہے، ورنہ نواز شریف تو کامیاب ہوتا جا رہا ہے۔ اس بار اس نے گلے لگا کے پیٹھ میں خنجر مارا ہے۔ نارملی وہ کوشش کرتا تھا مخالف کھڑے ہو کے مجھے کیوں نکالا کی رٹ لگانا، اب وہ ساتھ مل کے خنجر پہ خنجر مار رہا ہے پیٹھ میں، اور پتہ ہے کس کو نقصان ہو رہا ہے؟ کیا کسی ٹاپ کے جرنیل کو نقصان ہو رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ آج جو لیفٹیننٹ بھرتی ہو رہا ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ وہ بیچارہ جب پہلے بھرتی ہوتا تھا، پاس آؤٹ ہوتا تھا، جو اس کی عزت تھی، آج اس کو فرق پڑا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ ایک شخص کی وجہ سے، نواز شریف کی وجہ سے، اس کے لندن پلانز کی وجہ سے۔ اس نے ساتھ مل کے جو ظلم کرائے ہیں پاکستان پر، اس کی مثال نہیں ملتی۔ جرنیل تو کرتے ہی چلے آئے ہیں، لیکن ہمیشہ ان کی ایک سٹریٹجی ہوتی تھی کہ عوام کی اکثریت کے خلاف اس طرح نہ جاؤ کہ سارا ادارہ بدنام ہو جائے۔ ہمیشہ یہ سٹریٹجی رہی ہے۔ مشرف نے بھی یہی کیا، پچھلوں نے بھی یہی کیا، اور جیسے ہی عوام کی اکثریت سے متعلق لگتا تھا کہ خلاف ہو رہی ہے، اندر سے ہی معاملات ٹھیک ہو جاتے تھے۔ کبھی وکلاء موومنٹ کیانی صاحب کی قیادت میں شروع ہو جاتی تھی، کبھی چینی کی قیمت بڑھنے پر ایوب کتا کے نعرے لگ جاتے تھے۔ یہ اندر سے سب ہوتا تھا ادارے کے۔ ایک خود احتسابی کا نظام تھا، وہ نواز شریف نے ختم کروا دیا ہے۔ نواز شریف نے اندر کا خود احتسابی کا نظام بھی ختم کروا دیا ہے، ایسے لوگوں کی تقرری کر کے اور ان کے ساتھ مل کے دوست بن کے پورے ادارے کی پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے۔ خان تو پہلے دن سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا کہ چند کرداروں کی وجہ سے ادارہ نہ تباہ کرو، چند کرداروں کی وجہ سے ملک نہ تباہ کرو، لیکن یہ لوگ باز نہیں آئے، اور اب معاملہ بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ عوام جتنا آگے چلی گئی ہے، اب واپسی کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ میں دیکھ رہا تھا، ایک ٹاؤٹ کہہ رہا تھا کہ فیض حمید کو اس لیے پکڑا گیا ہے کہ پتہ چلے کہ آرمی چیف کتنا تگڑا ہے، یہ کوئی کمزور آرمی چیف نہیں ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے تگڑا آرمی چیف ہے۔ ناظرین اکرام، جب اپنی طاقت کا اظہار کرنا پڑ جائے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بلکہ میں کیوں بتاؤں، آپ خود ہی دیکھ لیں کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اگر یہ بھی بتانے کی ضرورت پڑے تو واقعی ہماری سمجھ بہت کم ہے۔ تو طاقتور کبھی اپنی طاقت کا اظہار نہیں کرتا۔ شیر کا ایک جگہ پہ بیٹھ جانا ہی کافی ہوتا ہے، کسی لگڑ بھگے کی جرت نہیں ہوتی کہ کارروائی ڈال سکے۔ جب شیر کو کھڑا ہونا پڑ جائے، جب شیر کو اپنی طاقت کا اظہار کرنا پڑ جائے تو اس کا پھر وہ ٹیکا نہیں رہتا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، اور یہی اس وقت پاکستان کے اندر ہو رہا ہے۔ تو ناظرین کرام،
آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔